دنیا میں ہی انہیں کرامت ملی، اور انہی کرامت پانے والوں میں سے ایک شخص مسلم ابن اوسجہ تھے۔ اب ایک چیز ذکر کی جاتی ہے ہمارے ہاں، بالکل ٹھیک ہے کہ کوفہ والوں نے ساتھ نہیں دیا، کوفہ والوں نے خطوط لکھے، کوفہ والے دھوکہ دے گئے، یہ ایک پہلو ہے۔ یہ اکثریت میں تھے لوگ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے دھوکہ دیا، بلکہ مقابل میں لڑنے آئے۔ لیکن مسلم ابن اوسجہ ایسے نہیں تھے۔ مسلم ابن اوسجہ نے خط بھی لکھا امام کو جب امام مکے میں موجود تھے، اور خط لکھ کے اس کے بعد جب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، ابن زیاد جب آیا اور مسلم ابن عقیل کو شہید کیا، اس کے بعد سفر کر کے امام حسین کے لشکر سے، قافلے سے آ کے ملے۔ یہ باوفا صحابی تھا، یہ ان صحابیوں میں سے تھے جنہوں نے دھوکہ نہیں دیا۔ بنی اسد کے قبیلے سے تھے، بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، اور مسلم کے بعد انہوں نے سفر کیا۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد انہوں نے سفر کیا اور امام حسین کی نصرت کی، اور پورے خاندان کے ساتھ آئے تھے، امام سے ملے تھے، امام سے ملے تھے، اور مرتے دم تک باقی رہے۔ ایک اہم خصوصیت ان کی مسلم ابن اوسجہ کی کہ مسلم ابن اوسجہ کو امام نے جب شہید ہوئے، امام نے گلے لگایا، اور مسلم ابن اوسجہ نے مسکرا کے شہادت دی، مسکرا کے شہید ہوئے۔ بس مسلم ابن اوسجہ بہت خوش نصیب تھے۔ ایک تو خوش نصیبی کہ سب سے پہلے خط لکھنے والوں میں سے، امام کو خط لکھنے والوں میں سے، کہ کوفے میں موجود ہوتے ہوئے نصرت امام کا تقاضا کیا، اور جب دیکھا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہوئے اور ابن زیاد آ گیا ہے، اس کے بعد سفر کیا اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ اور امام سے آ کے ملے۔ یہ خوش نصیبوں میں سے۔ تبھی امام نے گلے لگایا اور کچھ جملات ادا کیے، ہم وہ پڑھتے ہیں جملات۔ رحمک اللہ یا مسلم، خدا رحمت کرے مسلم تم پر۔ فمنہم من قضا نہبہ، پر قرآن کریم کی آیت پڑھی، بس ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو منتظر ہیں اور ان میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی۔ بس مسلم بن اوسجہ اس آیت کے مصداق کہ ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم پہ تھے، صراط مستقیم کی علامات تھی ان پہ، کوئی رکھنا ڈالنے والا نہیں تھا، معرفت اتنی تھی، معیت اتنی تھی صراط مستقیم کے ساتھ، تاثیر اتنی تھی صراط مستقیم۔ لیکن اس سے پہلے کہ میدان جنگ میں آئے، شہید ہونے سے پہلے میدان جنگ میں آئے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ ہر عضو جوارے سے قوت کا اظہار کیا تاکہ راہ حسین میں، راہ صراط مستقیم میں شہید ہوا جائے، اور اپنی زبان سے کہتے ہوئے کیا آئے، ان تسألوا انی فانی ذو لبد، مجھ سے پوچھ رہے ہو، پوچھو مجھ سے، ہوں میں کون؟ میں وہ ہوں، وہ بہادر ہوں جو کبھی پستی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ خوبصورتی کربلا اتنی وسیع، اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حسینی لشکر میں پستی کو قبول نہیں کیا گیا، پستی کو قبول ہی نہیں کیا گیا۔ کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان پستی کو قبول نہ کرے۔ ان تسألوا انی فانی ذو لبد من فرع قوم من ذری بنی اسد، میں اس قوم سے، اس باشرف قوم سے ہوں جس کا نام بنی اسد ہے۔
جس کا نام بنی اسد ہے، فمن بغانی حائر عن الرشد، پس جو مجھ پر زیادتی کرے گا وہ راہ سعادت سے بھٹک جائے گا، جو مجھ پر زیادتی کرے گا وہ راہ سعادت سے بھٹک جائے گا۔ معیت نے کتنا فائدہ دیا کہ اپنے آپ کو معیار قرار دے رہے ہیں، جو مجھ پر زیادتی کرے گا وہ راہ سعادت سے بھٹک جائے گا، وَقَافِرُ بِدِينٍ، دین کا کافر بن جائے گا، جبار و صمدٍ، خدا کا کافر بن جائے گا، خدائے جبار و صمد کا منکر بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم ابن اوسجا پوری معرفت کے ساتھ اور کرامت والے بنے، تبھی جارت ناہیہ کے یہ جملے ہیں، السلام علی المرمل بالدماء۔ مسلم ابن اوسجا انہی لوگوں میں سے تھے جن پہ امام زمانہ علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں کہ سلام ہو ان لاشوں پر جو اپنے خون میں لت پت تھیں، اپنی خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ السلام علی المحتوق القبا، سلام ہو ان لاشوں پر جن کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور مسلم ابن اوسجا بھی انہی میں سے تھے جن کی حرمت کو دشمن نے پامال کیا، لیکن امام حسین آئے، گلے لگایا اور ان کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دیا۔ لیکن امام حسین، آپ کے بعد کون ہوگا جو آپ کے لاشے کی بے حرمتی ہونے نہ دے؟ بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی مسلم ابن اوسجا کی مانند ثابت قدم اور خوبصورت بنائے، تاکہ ہم کربلا کی خوبصورتی میں اور اضافہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جی اسٹال